السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ اللہ کا بابرکت نام نکر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے شیر علی نے۔ شیر علی کہتے ہیں کہ میں کوٹ مومن کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میری سسٹر کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا، جس نے ہم سب کے دل کو دہلا کے رکھ دیا۔ ہم لوگوں کی جو سسٹر ہے، جس گاؤں میں ان کی شادی ہوئی ہے، اس گاؤں کا نیم مینشن نہیں کروں گا، وہ سرگودے کا ہی ایک گاؤں ہے جدھر ایک کچے کا راستہ جاتا ہے۔ میری سسٹر اور ان کا ہسبینڈ اور ان کا یہ بیٹا رات کو ادھر سے ہی گزر کر اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے کہ اچانک اس کچے کے راستے پر ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ بائی چانس اس دن ان کا جو ان کے ساتھ ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، تو گاڑی خراب ہو گئی اور سردی کا موسم تھا۔ میرے جو سسٹر کے ہسبینڈ ہیں ان کا نام معین ہے، اور معین اس قدر پریشان ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کچے کے راستے پر ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے۔ آدھی رات کو اگر میں اتروں گا گاڑی دیکھنے کے لیے تو کوئی بھی خوفناک واقعہ پیش آ سکتا ہے، میری مسز کو یا میرے بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ معین ابھی اسی کشمکش میں تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے، تو اچانک سے اس کو محسوس ہوا کہ دور سے کسی پائل کے بجنے کی آواز آ رہی ہے، یعنی کوئی پائل کو کھنکا رہا ہے، کوئی پائل کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے۔ ابھی یہ سارے واقعات ہو ہی رہے تھے کہ اچانک سے ان کو پیچھے سے آواز آئی، بابو تمہاری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں تمہاری گاڑی دیکھتی ہوں۔ میں پیچھے سے پلٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک عورت جس کے ہاتھ میں ایک پرانے زمانے کی لائٹین تھی، اس کو جو بھی بولتے ہیں جس سے لائٹ آتی ہے وہ تھی، اور وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی خوفناک لگ رہی تھی کیونکہ اس کا چہرہ جلا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کا جو عجیب سا فیس اسٹرکچر تھا اس لائٹ کی روشنی میں، جو کہ بالکل مدھم ایک روشنی تھی، اس میں دیکھ کر میں اس کو بہت زیادہ ڈر گیا اور میں جلدی سے چھٹ سے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ وہ عورت اب بالکل ہم لوگوں کی گاڑی کے سامنے آئی اور مسکرانے لگی اور یہ کہنے لگی کہ کیوں ڈر رہے ہو، دروازہ کھولو گاڑی کا، میں گاڑی ٹھیک کر دیتی ہوں، میری بات تو سنو۔ ابھی یہ سارا واقعہ چل رہا تھا معین کے ساتھ، تو شیر علی کہتے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ میری جو مسز تھی وہ تو بے ہوش ہو گئی تھی، میرا بیٹا بہت زاروں قطار رو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس کچے کے راستے پر جو موبائل کے سگنل تھے وہ آؤٹ ہو چکے تھے، آؤٹ آف کوریج تھے۔ اللہ کو یاد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رو رہا تھا اور اللہ پاک کا نام لے رہا تھا، اور یہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ کوئی مددگار بھیج، کوئی مدد پیدا کر۔ وہ خوفناک عورت بالکل گاڑی کے سامنے کھڑی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اس کا خوفناک سایہ جو کہ میرے بیٹے کے اوپر پڑ رہا تھا اور میرا بیٹا رو رہا تھا، اب اللہ کی مدد تو آنی تھی، مجھے یقین تھا کہ اچانک سے مجھے ایک اور گاڑی کی لائٹ نظر آئی جو کہ بالکل میرے پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ عورت اس گاڑی کی لائٹ کو دیکھ کر فوراً میرے سامنے غائب ہو گئی۔ وہ گاڑی جو کہ بالکل اب میری گاڑی کے پیچھے تھی، اس گاڑی کو میں دیکھ رہا تھا، میری اترنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن مجھے کوئی سٹیپ لینا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور جھٹ سے اس بندے کی گاڑی کے پاس بھاگا، کیونکہ وہ گاڑی مجھے کراس نہیں کر سکتی تھی، وہ راستہ اتنا سا تھا کہ ایک ٹائم میں ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گیا تو شیر علی کہتے ہیں کہ وہ میرے جو بردر ان لا تھے ان کے ہی کوئی فرینڈ تھے، وہ ادھر سے گزر کر گھر جا رہے تھے اپنے،
تو انہوں نے فوراً ان سے مدد طلب کی اور اپنی مسز کو جگانے کی کوشش کی کہ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور اس کے بعد وہ اٹھی اور جلدی سے ان کو اس گاڑی پر بٹھایا۔ اب یہ جو کچے کے راستے پر میری گاڑی بند کھڑی تھی، یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھی، لیکن اس ٹائم مجھے گاڑی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو دیکھ کر میں اس قدر ڈرا ہوا تھا، میں نے اپنی گاڑی کو لاک کیا اور اپنے اس دوست کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کو سارا واقعہ بتایا۔ میرے فرینڈ نے مجھے بتایا کہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کچے کے اس راستے پر رات کے ٹائم ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ اپنا کوئی بھی وار خالی نہیں جانے دیتی۔ تم نے ایسی غلطی کیوں کی؟ شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، نہیں تو وہ مشہور ہے کہ وہ لوگوں کا دل نکال لیتی ہے۔ اس کچے کے راستے پر رات کے ٹائم اگر گزرنا بھی ہو تو بہت تیزی سے گزرنا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہی مجھے بالکل پتہ نہیں لگا کیونکہ میں اس راستے سے کبھی بھی نہیں گزرا رات کے ٹائم، لیکن اللہ کی طرف سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی مشکل میں ہے اور میں اس راستے کی طرف سے آ گیا۔ شیر علی کہتے ہیں کہ میرے جو بردر ان لا ہیں ان کی حالت اس قدر غیر تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ وہ بچ گئے، لیکن ان کی کوئی حالت نہیں تھی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی واقعے کے بعد ان کا بیٹا بہت زیادہ روتا تھا، اتنا روتا تھا کہ اب اس کے رونے کی وجہ سے تنگ آ چکے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی اللہ والے کے پاس لے گئے، تو اللہ والے نے جب ان کو دیکھا، اس بچے کو دیکھا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بچے کے ساتھ ایک نان مسلم جن کا بچہ ہے جو کہ ہر ٹائم اس کے اوپر حاوی ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بیٹا ہر ٹائم تکلیف میں ہے۔ اب یہ ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں کا جو بیٹا تھا وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا تھا، کبھی الٹے قدموں سے پیچھے بھاگتا تھا دیکھے بنا اور دیوار میں لگتا تھا جا کر، اور بے ہوش ہو جاتا تھا، سر پھٹ جاتا تھا اس کا، اور کبھی اپنے کمرے سے غائب ہو جاتا تھا۔ میرے بیٹے کی جو ایج تھی وہ 8 ایئرس یعنی 8 سال کا بچہ تھا، اور اس کے بعد یہ جو واقعہ ہونے لگا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن ہم اپنے بیٹے کے کمرے سے عجیب و غریب ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم نے کمرہ کھولا تو اس کے جو کھلونے تھے وہ ایک ایک کر کے ٹوٹے ہوئے اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، اور وہ عجیب و غریب شکل سے دیوار کی طرف ہنستا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ ابھی یہ سارا واقعہ ہو ہی رہا تھا تو میری مسز نے میرے بیٹے کو یہ کہا کہ ہوش کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی یہ واقعہ معین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ واقعات شروع ہو چکے تھے۔ کبھی میرا بیٹا بالکل چھت کی ہائٹ پر کھڑا ہو جاتا تھا، اتنی مشکلوں سے، اتنی مصیبت سے منتیں کر کے اس کو نیچے اتارا جاتا تھا تو وہ عجیب و غریب کام کرنے لگتا تھا۔ پھر کسی نے بتایا کہ سندھ میں ایک بہت بڑے فقیر ہیں، ان کے دربار پر ان کو لے جاؤ، مجھے یقین ہے کہ یہ وہاں سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ شیر علی کہتے ہیں کہ معین بھائی ان کو ادھر لے گئے، اپنی مسز کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ جب ان کو ادھر لے جایا گیا تو وہ جو نان مسلم بچہ تھا جن، وہ حاضر ہو گیا اس پیر کے دربار پر۔ تو پھر ادھر کے گدی نشین کو بلایا گیا، وہ آئے اور وہ بیٹھے اور انہوں نے سارا واقعہ دیکھا۔ انہوں نے اس جن کو حاضر کیا اور پوچھا کہ تم آخر اس بچے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو اس جن نے یہ جواب دیا کہ جس رات اس کے باپ کی گاڑی ادھر خراب ہوئی تھی تو ان گھنے درختوں کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اس بچے کو دیکھا تو یہ مجھے بہت اچھا لگا، اور اس دن سے میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ ساری بات بہت حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا، اگر تم اسے نہیں چھوڑو گے تو یہ بچہ بھی مر جائے گا اور تمہیں بھی کچھ ہو جائے گا، کیونکہ تمہاری جان تو اس بچے میں اٹکی ہوئی ہے، تم اس بچے سے بہت محبت کرتے ہو، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم اس بچے کو ہی مار دیتے ہیں۔ یہ اس گدی نشین پیر صاحب نے اس جن کو ایک دھوکہ دیا۔ تو جب اس جن نے یہ سنا کہ یہ بچہ مر جائے گا اور مجھے بھی کچھ ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں میں اس بچے کے جسم میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ جو گدی نشین پیر صاحب تھے، سید صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی گارنٹی دو، مجھے یہ یقین دلاؤ کہ تم اپنی قسم پہ پورے اترو گے اور دوبارہ اس بچے کو کبھی تنگ نہیں کرو گے۔ تو اس جن نے
اپنی ایک نشانی دی. وہ نشانی یہ تھی کہ جاتے جاتے اس نے اس بچے کی رائٹ سائڈ کی لاسٹ فنگر کو توڑ دیا اور کہا کہ یہ فنگر اب ساری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کی ہڈی جو ٹوٹ چکی ہے یہ اب کبھی کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکے گا، اور اگر یہ ہڈی ٹھیک ہو گئی تو سمجھو میں جھوٹ بول رہا ہوں، دوبارہ اس بچے میں آ جاؤں گا. وہ بچہ بہت چیخنے لگا، اتنی تکلیف میں چیخنے لگا کہ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور وہ بچہ بے ہوش ہو گیا. اس بچے کے جسم سے وہ چلا گیا. شیر علی کہتے ہیں کہ اس واقعے کو بھی آج 8 سے 9 سال گزر گئے ہیں، اور میری بہن کا جو بیٹا ہے اس کی ایج اس ٹائم 16 ایئرز اولڈ ہے، اور اس کی جو فنگر ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور بالکل فولڈ ہوئی ہے، جو کہ بالکل انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے. عجیب و غریب طریقے سے اس کی فنگر ٹوٹی ہوئی ہے. وہ اس فنگر کو سیدھا تو دور کی بات ہے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو ایک بے جان لوتھڑے کی طرح اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے. اور الحمدللہ ویسے وہ ٹھیک ہیں، میری سسٹر بھی ٹھیک ہے. میرے بردر ان لا نے اپنے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اپنے اس گھر میں جانا چھوڑ دیا. ان کو ان کے والدین سے اس کے متعلق بہت کچھ سننے میں ملا، لیکن ان کو اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھول کر بھی اس راستے کی طرف نہیں جا سکتا جس راستے نے میری زندگی برباد کر دی. وہ اپنے بیٹے کی فنگر کو جب بھی دیکھتے ہیں تو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے. وہ ابھی بھی اپنے آپ کو اس چیز کا قصوروار سمجھتے ہیں کہ کاش میں اتنی رات کو گھر جانے کی، گاؤں جانے کی ضد نہ کرتا. یہ ایک سٹوری تھی شیر علی کی جو انہوں نے کوٹ مومن سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ برو اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. آج کی دوسری خوفناک کہانی شبیر نے شیئر کی ہے. شبیر کہتے ہیں کہ میں فیصلہ آباد کا رہنے والا ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. واقعہ اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ایک آنٹی رہتی ہیں جو کہ بالکل اکیلی ہیں. ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ باہر کے ملک ہوتا ہے. وہ آنٹی اکثر اوقات بہت عجیب سی حرکتیں کرتی ہیں، یعنی گلی والوں کو ان پر یہ شک ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی جادو کرتی ہیں، جیسے ان کا کوئی جادو کا کام ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے جو ان کے متعلق جاننے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ ان کے اندر کسی چیز کا بسیرا ہے. جب وہ چیز ان کے اندر آتی ہے تو وہ توڑ پھوڑ کرنے لگ جاتی ہیں سارے گھر کی. بہت دفعہ میں نے ان کے بیٹے کو کال کی اور ان کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ کی والدہ کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ جب توڑ پھوڑ کرتی ہیں تو وہ اپنا سر بھی پھاڑ لیتی ہیں. کبھی ان کی پاؤں پہ چوٹ لگی ہوتی ہے، کبھی ان کے ہاتھ پہ، اور کبھی کہاں. اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. میں نے ان کے بیٹے کو جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ میری امی کو آج سے نہیں، شروع سے اس چیز کا مسئلہ ہے. ان کے اوپر ایک بھوتنے کا بسیرا ہے. وہ بھوتنا ان کے اوپر جب آتا ہے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں تو ان کے متعلق کچھ نہیں کر سکتا. تم ان کو کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ، میں تمہیں اس کے پیسے ادا کر دوں گا. شبیر کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بزرگ خاتون ہیں اور وہ بالکل اکیلی ہیں، میں ان کو ضرور کسی کے پاس لے کر جاؤں گا. جب یہ بات میں نے اپنے گھر میں ڈسکس کی تو میرے گھر والوں نے کہا کہ اگر ان کو دوران علاج کچھ ہو گیا تو وہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. خیر میں بہت پریشان رہتا تھا کہ آخر یہ اکیلی عورت، یہ بوڑھی عورت کیسے اس چیز سے اپنی جان چھڑوائے گی. تو بالآخر ایک رات مجھے پتہ لگا کہ اس بوڑھی عورت کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئی ہیں. ان کا بیٹا ان کی ڈیتھ پر بھی نہ آیا. ان کے کچھ قریبی رشتہ داروں نے ان کو دفنا دیا. آج بھی وہ گھر پرماننٹ بند ہے. اس گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا. اس گھر میں آج بھی عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں توڑ پھوڑ کی. مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آنٹی اپنے چھت کے ٹیرس پہ کھڑی مجھے دیکھ رہی ہیں اور آوازیں دے کر کہہ رہی ہیں کہ شبیر بیٹا مجھے کچھ لا دو کھانے کے لیے. یہ مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے. لیکن وہ تو اس دنیا سے جا چکی ہیں. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. یہ ایک سٹوری تھی شبیر کی جنہوں نے فیصلہ آباد سے شیئر کی. بہت شکریہ شبیر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو آج کی لاسٹ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے یو کے سے وکاس نے. وکاس کہتے ہیں کہ میں ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ادھر ہم لوگوں کے ٹاؤن میں ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ بہت محنتی لڑکا تھا. وہ اپنی اسٹڈی کے بعد ایک جگہ جاب کیا کرتا تھا.
جاب کے دوران جب وہ فری ہوتا تھا تو وہ ایک باغ میں ٹہلنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس باغ میں جا کر بیٹھا ہی تھا تو اس لڑکے کے جو بال تھے وہ خاصے لمبے تھے۔ وہ جس باغ میں جا کر بیٹھتا تھا اس باغ میں اس کے پاس ایک لڑکا آیا کرتا تھا، اور وہ لڑکا اس کے ساتھ آ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا۔ اب اس کو بھی اس لڑکے کی عادت ہو گئی کیونکہ وہ بھی اکیلا رہتا تھا اور وہ لڑکا بھی اس کے پاس آ جاتا تھا۔ اس بات کو 2 ماہ گزر گئے۔ اس لڑکے نے بتایا ایک دن وہ لڑکا نہیں آیا، ایک دن میں نے اس کا ویٹ کیا، 2 دن ویٹ کیا، تیسرے دن بھی وہ لڑکا نہ آیا اور میں اس کا ویٹ ہی کرتا رہا۔ بہت حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکا میرے گھر کے متعلق نہیں جانتا تھا میں کدھر رہتا ہوں۔ خیر میں نے اس لڑکے کا 1 ہفتہ انتظار کیا، وہ لڑکا نہ آیا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں جو اسٹیئرس جاتی ہیں وہاں پر ایک روم ہے جو کہ اسٹور ہے۔ اس اسٹور کے پاس میں نے اس لڑکے کو کھڑے ہوئے دیکھا کیونکہ میں جاب سے آیا تھا، میں بہت تھکا ہوا تھا اور میں باہر صوفے پہ گرا اور سو گیا۔ جیسے ہی سوئے ہوئے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا تو وہ لڑکا بالکل اسٹور کے دروازے کے آگے کھڑا ہوا تھا، یعنی جو اسٹیئر سے اوپر اسٹور بنا ہوا ہے۔ تو میں پہلے تو اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور میں نے کہا کہیں یہ میرا وہم نہ ہو، لیکن جب حقیقتاً میں نے اس لڑکے کو ادھر دروازے کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا اور میرے سامنے ایک شیطانی ہنسی ہنس کے وہ لڑکا اندر کمرے میں جانے لگا تو میری چیخیں نکل گئی اور میں چیخیں مارتا ہوا گھر سے باہر بھاگ گیا۔ میں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے میں اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ اس لڑکے نے اپنا سارا سامان چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر ادھر سے بھاگ گیا اور ادھر دوبارہ آیا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس فلیٹ میں اس گھر میں دوبارہ جا سکتا ہی نہیں ہوں۔ یہ خوفناک واقعہ تھا وقاص کے ایک فرینڈ نے اس کے ساتھ شیئر کیا، جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ وقاص اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانی ہیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور جو لوگ سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ مجھے سٹوری شیئر کیا کریں، ادروائز میں کسی میسج کا رپلائی نہیں کرتی۔ اور کمنٹ باکس میں بھی آپ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے اپنے والدین سے بہت محبت اور ان کی بہت خدمت کریں، یہ نعمت بار بار نہیں ملتی، انفیکٹ زندگی بھی ایک دفعہ ملتی ہے اور والدین بھی ایک دفعہ ملتے ہیں، دوبارہ یہ نعمت نہیں ملے گی۔ جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں، پیار کریں اور ان سے دعائیں سمیٹیں، اور بزرگوں کی بہت عزت کریں اور کسی کو دھوکہ مت دیں۔ یہ اچھا میسیج تھا، آئی ہوپ اس پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے آپ سب لوگ، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں، آپ کی سپورٹ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔